رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض کیجئے کہ آپ بینک گئے، بینک سے آپ نے اپنی ساری جمع پونجی نکالی، آپ گھر لے آئے۔ راستے میں آتے ہوئے آپ کو یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں مجھے چور نہ آ جائیں اور میں اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاؤں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ آئے، آپ نے رکھا، آپ نے آرام سے رات نیند کی، لیکن جب صبح اٹھے تو آپ کے اوپر یہ بات ظاہر ہوئی کہ رات کو چور آئے اور آپ کی ساری جمع پونجی لے کر چلے گئے۔ ایک دم آپ کے سامنے اندھیرا چھا گیا، آپ کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ صرف یہی آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کا جو نوجوان بیٹا کالج میں پڑھتا تھا اور آپ کو اس سے انتہائی زیادہ امیدیں وابستہ تھی آپ کی، اور وہ انتہائی محنت کے ساتھ تعلیم کو حاصل کر رہا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مستقبل میں آپ کا سہارا بنے گا، لیکن اچانک یہ ہوا کہ آتے ہوئے راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک ہوا کہ جوان اپنی زندگی سے یہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ آپ پہلے ہی ایک حادثے سے سنبھل نہ پائے تھے کہ ایک دوسرا حادثہ کہ جو آپ کے سامنے آ گیا کہ جس نے آپ کی ساری امیدوں کو ایک لمحہ کے اندر ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور مسئلہ درپیش ہو گیا کہ آپ کے پیٹ میں معمولی درد ہوا، آپ نے دوا لی، آپ کو آرام آ گیا، لیکن پھر جو ہے نا تھوڑا سا وقت گزرا تو آپ کو وہی پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ نے اپنے فیملی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کیا، ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا، آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا دیں۔ آپ نے وہ ٹیسٹ کروائے اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ایک اور سانحہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور اس رپورٹ کے اندر یہ بات ظاہر ہوئی کہ آپ کو کینسر ہے، اور کینسر بھی ایسا کہ جو آخری درجہ کے اندر آپ کو لاحق ہو گیا۔ آپ کو اتنی شدید پریشانی ہو گئی، پے در پہ حادثات ہوئے، اور ایسے حادثات ہوئے کہ جس نے آپ کی زندگی کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا، لیکن یہ ساری چیزیں فرض کی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ اپنی جمع پونجی لے کر گھر کے اندر لا کر آپ نے رکھی، اور آپ نے جو منصوبہ بنایا ہوا تھا، آپ صبح اٹھے، اس کے مطابق اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، آپ نے کاروبار شروع کر دیا، آپ کا بیٹا کسی حادثہ کے اندر زخمی نہیں ہوا، نہ آپ اپنی جان سے چلا گیا۔ آپ کو جو تکلیف اور درد ہوا وہ معمولی تکلیف اور درد تھا، آپ نے جو ہے نا دعا لی، اور اس دعا کے ساتھ ہی آپ کی بیماری رفع ہو گئی۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کا ہر انسان کو زندگی میں کئی مرتبہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو باتیں فرض کی گئی ہیں، دنیا کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں ایسے کہ جن کے ساتھ یہ حادثات آئے روز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کسی اچانک حادثہ کے اندر جو ہے نا وہ اپنے نوجوان اولاد سے ہمیشہ کے لیے ان کو دکھ دے کر وہ کسی اور جہاں کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ معمولی سی تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کا جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو ایک ایسی بھیانک بیماری آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی کہ جس نے آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ظاہر کر دیا، اور آپ کے ساری زندگی کے خواب بکھر کر رہ گئے، لیکن یہ کچھ نہیں ہوا۔ تو انسان کو وہ خلاق عالم، جو وہ کائنات کا رب کہ جس کے احسانات، جس کی عطائیں، جس کی نوازشیں، جس کی رحمتیں ہمہ وقت انسان کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں، ہر لمحہ اس کی رحمتوں سے، ہر لمحہ اس کی عطاؤں سے، ہر لمحہ اس کی کرم نوازیوں سے انسان لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ذات یہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود یہ بات فرما رہی ہے کہ انسان میں اس بات کے اوپر قادر ہوں، انسان میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں کہ آپ کے سارے معاملات بالکل صحیح چل رہے ہوں، آپ منصوبہ بندی کے تحت زندگی کی ہر جو سیڑھی کو کراس کر رہے ہوں، اس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھ رہے ہوں، اچانک میری طرف سے آسمان سے کوئی پکڑ آ جائے، آپ کے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب آ جائے، آپ گھر کے اندر خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوں، میرا عذاب آ جائے، میری کوئی پکڑ آ جائے، آپ بے بس اور عاجز ہو جائیں، آپ اس سے بچ نہ سکیں، تو فرمایا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت سے پہلے کہ جب ہم لوگوں کو دیکھیں کہ آئے روز کسی نہ کسی مسئلہ کے اندر وہ پریشان، وہ کسی آزمائش اور ابتلا کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن میرے اوپر اور آپ کے اوپر رب نے ایسی کوئی آزمائش ڈالی نہیں، تو انسان کو اس رب العالمین کی ذات کا کس قدر
शुक्र गुजार होना चाहिए, उसके सामने किस कदर झुक जाना चाहिए, उसके सामने किस कदर अपने आप को बचा देना चाहिए, उसके सामने किस कदर दुआओं के जरिए गिरिया जारी करनी चाहिए कि उसकी रहमतें बढ़ती जाएं, उसकी अताएं फैलती जाएं, उसकी नवाज़शों की बारिश बरसती रहे। तो वो रब इस बात के इंतज़ार में होता है, और वो कोई अपना एहसान जतला भी नहीं रहा। वो ये भी नहीं कह रहा है कि इंसान मैंने तुझे ये अता किया है, मैंने तुझे ये नवाज़शें की हैं तेरे ऊपर। वो तो ये सिर्फ इसी इंतज़ार के अंदर है कि इंसान उसके एहसानात को, इंसान उसकी नेमतों को, इंसान उसकी करम नवाजियों को पहचाने। लेकिन बिल फर्ज वल महाल इसके बरक्स हो जाए कि इंसान का नौजवान बेटा अगर हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो, तो इंसान किस किस के दर के ऊपर जाएगा, उसके किस किस के सामने वो बिलकेगा, किस किस के सामने वो अर्जी पेश करेगा कि आज मेरी मदद कर दीजिए, कोई ऐसा हरबा इख्तियार कर दीजिए, कोई ऐसा नुस्खा मुझे बतला दीजिए कि मेरे बेटे की जिंदगी महफूज हो जाए। और अगर इंसान की जमा पूंजी लुट जाए या उसके ऊपर ऐसी कोई अनहोनी बीमारी उसके ऊपर हमलावर हो जाए, तो वो किस किस के दर के ऊपर हाजिर होगा, कौन कौन सी मनते वो मानेगा, किस किस के पास जाकर वो गिरिया उजारी करेगा। लेकिन उस रब्बुल आलमीन के सामने कि जिसके एहसानात हर लम्हा बरस रहे हैं, तो इंसान को किस कदर उसके सामने अपने आप को शुक्र गुजारी के तौर पर पेश करना चाहिए। आइए फर्ज कर लीजिए कि हमारे साथ ऐसा कोई सानिहा नहीं हुआ, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, किसी ऐसी इब्तला के अंदर पड़े नहीं। अभी वक्त है कि जिसने हमें दूसरों के सामने झुकने से बचा रखा है, उसके सामने झुक जाएं, कि किसी दूसरे के सामने हम अपनी हाजत पेश करें। उसके सामने हाजत पेश करने से पहले उस रब के सामने हाजत पेश कर दें कि जिसने हमें अपनी हाजत को किसी और के सामने पेश करने से आज तक महफूज रखा हुआ है। तो जैसे ही इंसान उसकी शुक्र गुजारी के अंदर आएगा, जैसे ही उसकी नेमतों के ऊपर इंसान सरापा शुक्र बनेगा, तो उसकी अनायात, उसकी करम नवाजियाँ, उसकी अताएं बढ़ती जाएंगी। और वो यही फरमा रहा है अपनी बारह किताब के अंदर कि इंसान को जिस कदर शुक्र गुजारी करेगा, मेरी नेमतें बढ़ती जाएंगी। और साथ ये फरमा रहा है कि मैं तुझे आज़ाब देकर क्या करूँगा अगर तू शुक्र गुजारी करे। तो आइए, तो उससे पहले इंसान किसी ऐसी इब्तला के अंदर जो है ना ऐसी किसी इब्तला की गिरफ्त में आ जाए कि जो कायनात के रब के अलावा उस गिरफ्त से दुनिया की कोई और ताकत निकाल ना सके। तो उस गिरफ्त में आने से पहले उसके सामने झुक जाएं, उसकी शुक्र गुजारी कर दें, उसके सामने अपनी बेबसी, उसके सामने अपनी आजिज़ी, उसके सामने अपनी हैसियत को कि जिसकी कोई औकात नहीं वो पेश कर दें। तो उसकी नेमतें इंसान के ऊपर बढ़ जाएंगी, उसकी अताएं मज़ीद बरखा की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी, उसकी नवाज़शें, उसकी सखावत, उसका जूदो करम जिसकी कोई इंतहा नहीं, उसको इंसान इसी तौर पर समेट सकता है कि जैसे जैसे इंसान उसकी शुक्र गुजारी करता जाएगा, उसकी अताएं बढ़ती जाएंगी। आइए आज से अज़म करें कि हमेशा उसके सामने अपने आप को जो है ना शुक्र गुजार बंदे के तौर पर पेश करें, और ये सिफत रब को बड़ी ही महबूब है।